بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وهو أصدق الصادقين وله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فليه صلوات اللهم صل على محمد انتہائی مجبور انسان آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا جتنے لمحات میں آپ کو سما فراشی کروں آپ کو جو بات موصول ہونی چاہیے. میں نے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت مبارکہ اس مختصر سی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے اندر پروردگار اگر ماحول کو تھوڑا سا بہتر ہے دیا جائے اور میری طرف متوجہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فاتبعونی، اللہ کی محبت میں جب یہ خالص ہوں گے، سچے ہوں گے کہ وہ میرے رسول کی اتباع کریں. بات پہنچنی چاہیے کہ جب دعوی محبت میں سچے ہوں گے، کس سے محبت؟ پروردگار سے محبت. لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو شرط یہ ہے ان کی محبت اس وقت قبول کروں گا فاتبعونی، جب وہ میرے رسول کا اتباع کریں گے. تو پروردگار اگر تیرے رسول کا اتباع کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر پریشان ہونے کی بات نہیں، یحببکم اللہ، پھر وہ اللہ جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو. جو ہے نا یک طرفہ محبت تو کافی نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر خالص ہو اپنے وعدے میں اور عہد میں کہ اللہ سے محبت ہے، تو میری شرط یہ ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو. اگر رسول کا اتباع کرو گے تو پھر میں اللہ اس شرط پر یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا. اور فقط محبت ہی نہیں کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہیں بھی معاف کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا. اور اے حبیب ان سے کہہ دیجئے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ پروردگار نے اپنی ذات کے لیے عشق و محبت کا جو محور ہے وہ ذات رسول کو بنایا ہے. بات ہے اگر ذہنوں میں مفہوم ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا، طالب علم ہوں تاکہ مجھے اپنی کامیابی کا احساس نہ ہونے پائے. تھوڑا سا آپ بولیں گے. یعنی وہ کریم ہے، کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی شرط یہ ہے کہ اتباع رسول ہے، رسول کی اطاعت ہے، رسول کا اتباع ہے، رسول کی پیروی ہے. اگر پیروی ہے تو پھر محبت میں بھی سچے ہیں، پھر دنیا بھی بہتر ہے، پھر آخرت بھی بہتر ہے، پھر یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی انسان کے لیے ہے. تو ہم بھی اگر کسی کو مانتے ہیں
تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، یعنی اگر کسی کا اقرار کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں تو بھی رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر کسی سے عشق و محبت کرتے ہیں تو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت مصطفیٰ پہ بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد یعنی اگر کسی کا اقرار کرتے ہیں تو بھی ذات رسالت کی وجہ سے، انکار کرتے ہیں تو بھی ذات رسالت کی وجہ سے، اس لیے کہ سنت الہی پر ہم نے بھی عمل کیا کہ کسی کو ماننا ہے تو رسول کی وجہ سے، نہیں ماننا تو رسول کی وجہ سے۔ اب ہم پر بھی ہم نے کب کہا، اب اعتراض کرتے ہیں لوگ، زمانہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ علی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ ماننے میں اس معیار تک چلے جاتے ہیں کہ علی کو رسول سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کی شان خدا سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ الزام ہے، میں اس عشرہ محرم کے اندر اس الزام کو حاضرین اور مومنین کے سامنے اس الزام کو دور کرنا چاہتا ہوں، مٹانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط الزام ہے۔ میں بار بار یہ جملے دہراؤں، اگر کسی کو مانتے ہیں تو بھی رسول کی وجہ سے، اگر کسی کا انکار بھی کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانتے، ہم اپنے خیال سے کسی کو نہیں مانتے، ہم نے بھی اپنے لیے عشق و محبت کا محور اور کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ واجب القدر سامعین ایک صلوات اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معیار ذات رسالت ہے، کسی کا انکار کریں اقرار کریں تو یہ جو اعتراض ہے کہ یہ بیت کو بڑھا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، اس لیے مانتے ہیں کہ رسول کے اہل بیت ہیں۔ یہ معیار دے رہا ہوں، مکتب تحیوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اور بے بانگ دوہر بیان کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رسول کے اہل بیت ہیں، رسول نے ان کی شان بتائی، رسول نے ان کی عظمت بتائی۔ میرے پاس دلیل ہے کہ ہم نے کب کہا کہ سیدہ نے کہا کہ میں رسول کے جسم کا حصہ ہوں، ہم نے سیدہ کو بذات الرسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، رسول نے کہا تھا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو ہم نے اس لیے فاطمہ کو بذات الرسول مانا چونکہ رسول نے کہا تھا۔ ہم نے حسنین نے نہیں کہا کہ ہم دونوں بھائی حسنین جوانان جنت چلا رہے ہیں، ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسین کے کہنے پہ نہیں مانا، رسول نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ہم نے تسلیم کیا کہ یہ دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں رسول کے کہنے پر۔ ہم نے علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارے ہاں معیار ہے ذات رسالت۔ ہم نے کب کہا، ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا۔ جو چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں، کب علی نے کہا تھا کہ جس کے محمد مولا اس کا میں علی مولا؟ نہیں، ہم نے تاریخ کا مشاہدہ کیا، ہم نے غائرانہ نگاہوں سے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کو اللہ کے رسول نے جمع کیا، پلانوں کا منبر بنایا، اس پہ علی کو سوار کیا اور بازو پکڑ کے کہا کہ جس کا میں مولا فہذا علی مولا، تو ہم نے علی کو مانا رسول کے کہنے پر۔ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارا ماننے کا معیار ذات رسالت ہے۔ ہم اگر کسی کا اقرار کر رہے ہیں تو رسول کی وجہ سے، انکار کر رہے ہیں تو رسول کی وجہ سے۔ پھر ایک اور الزام کہ یہ شیعہ سوائے اہل بیت کے اور کسی کو نہیں مانتے۔
खुदा के बंदो, हम कैसे नहीं मानेंगे? ये कौम मानने में क़िबला इतनी मुखलस है, अगर कोई हमारे हादी रहबर रहनुमा के साथ अगर कोई जानवर भी वफा करे तो ये कौम 1400 साल गुजर गए हैं, आज भी उस जानवर का एहसान नहीं अदा कर सकते। नाराए हैदरी। हम घोड़ों के पुजारी नहीं हैं, हम वाहिद कौम हैं, हम तौहीद परस्त कौम हैं। हम मुशरिक पर कल भी लानत करते थे, आज भी लानत करते हैं और क़यामत तक लानत करते रहेंगे। हमारा कोई नाबालिग बच्चा, 7-8 साल का भी बच्चा हर मकाम पे घोड़े को देख के उसका एहतराम नहीं करता। ये अस्पे बावफा आशूर के दिन जब ये उस जुलजना की शबी बनता है, फिर इसका एहतराम किया जाता है, क्योंकि इसकी निस्बत हो गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। छेड़ाए कि हम किसी सहाबा का इनकार करें, सहाबे को ना माने। वो सहाबी जिन्होंने रसूल की इक्तदा में नमाजें अदा की, जिन्होंने रसूल की इक्तदा में जहाद किया, वो बावफा सहाबा जो रसूल के शाने से शाना मिला के चलते रहे, वो अजीम सहाबी जो रसूल के जानू से जानू मिला के बैठते रहे। हम कैसे एहतराम नहीं करेंगे ऐसे सहाबा का? खुदा की कसम, मकतब अहले बैत के यहाँ सहाबी का नाम कलमे नूर से रुखसारे हूर पे लिखने के काबिल है। सहाबा का एहतराम करते हैं? हम तो कहते हैं अगर सहाबी जमीन पे हो तो दीन का मीनारा है, आसमान पे हो तो वो सितारा है, और अगर अहले बैत के साथ हो तो हमारा है। इस बात की लेकिन दस्त बस्ता इतनी गुजारिश जरूर करता हूँ कि अगर किसी को मानना है तो मेयार पे मानो। ये कहते हैं अहले बैत असहाब ये दो बराबर नहीं है। फकत ये कहते हैं कि शान से शाना मिलाकर चलने वाले और हैं, जानू से जानू मिलाकर बैठने वाले और हैं, शानों पर बैठ के चलने वाले और हैं, जानू पर बैठने वाले और हैं। अगर ये एतराज है तुम्हारा कि तुम बराबर नहीं मानते, तो खुदा की कसम हम सुन्नत इलाहिया पे अमल करने वाले लोग हैं। उसके यहाँ तो सारे नबी बराबर नहीं हैं, सारे रसूल बराबर नहीं हैं, सारे मोमिनीन बराबर नहीं हैं, सारे मुस्लिमीन बराबर नहीं हैं, सारी ख्वातीन बराबर नहीं हैं। हम मेयार पे मानने वाले लोग हैं। कहा कि ये हर वक्त ये दरवाज़े अहले बैत पे नजर आते हैं, ये दरवाज़े अली पे नजर आते हैं। खुदा की कसम, दो किस्म के लोग थे उस दौर के अंदर, ज़माने रसूल के अंदर। एक वो थे, थोड़ी सी अगर इजाजत दे तो वजाहत फरमा दो। एक वो थे जो लम्हा बे लम्हा रसूल को खुश देखना चाहते थे, और एक वो हस्तियां थी जिनको रसूल खुश करने की कोशिश किया करते थे। एक वो हस्तियां थी जिनके दरवाजे पे कायनात का रसूल अल्लाह की रहमत खुद चल के आता था, और दूसरे वो लोग थे जो रसूल के दरवाजे पे खुद आते और अंदर आने की इजाजत मांगते। कुछ वो लोग थे जो रसूल को अपने शानों पे उठा के फख्र किया करते थे, और कुछ ऐसी हस्तियां थी जिनको रसूल अपने शानों पे उठा के फख्र किया करते थे। कुछ वो लोग थे जिनकी सवारी बनकर, रसूल की सवारी बन के वो फख्र किया करते थे, और कुछ ऐसे अफराद थे जिनकी रसूल सवारी बन के फख्र किया करते थे। और अगर ये इतराज है कि बाद रसूल तुमने दीन, इस्लाम, शरीयत सहाबा से क्यों नहीं ली, तो आओ मिलके फैसला कर लेते हैं। आप मुझे छोटी से छोटी रवायत में दिखा दो, फटी से फटी किताब में दिखा दो। अगर बाद रसूल अहले बैत का कोई फर्द दीन का मसला पूछने अगर किसी सहाबी के दरवाजे पे गया, तो हम भी दूर से सलाम कर रहे हैं सहाबा को। हम भी आज से दीन का मरकज और महवर सहाबा को बनाएंगे। अगर बाद रसूल
صحابی مسند اقتدار کو چھوڑ کر دین کا مسئلہ پوچھنے اہل بیت کے دروازے پہ آئے اور جاتا ہوا یہ کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا. بات کو میں سمیٹ لیا. میں عظمت رسالت کی مناسبت سے گفتگو کر رہا تھا اور میں اسی میں نتیجہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ آپ خود انصاف کیجئے، خود فرق کیجئے، دیکھیے کہ اگر اہل بیت صحابہ کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو ہم بھی اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہم بھی دین، شریعت، قانون الہی صحابی سے سمجھتے ہیں اور تم بھی صحابہ کے دروازے پہ جاؤ. میں تو یہاں تک کہتا ہوں دنیا والوں پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کی سیرت کو سناؤ. اگر رسول نے اپنی زندگی میں مسجد میں کتنے دروازے کھلتے تھے جب سارے دروازے بند کر یہ سوائے علی کے، اور کوئی بھی ہوش، کوئی دانشور، کوئی بھی دانشمند بند دروازہ نہیں بجاتا، اسی دروازے جاتا ہے جو کھلا ہوا ہوتا ہے. تو جس دروازے کو رسول بند کروا دیں ہم کیا اس دروازے کے لیے جائیں گے؟ ہم اس دروازے پہ جائیں گے جو دروازہ خدا نے کھلا رکھا، مصطفیٰ نے کھلا رکھا. تو تم اگر کہتے ہو کہ دین کا مرکز اہل بیت کو ہونا چاہیے، یہ صحابہ کو، تو فیصلہ تم کرو. اگر بعد رسول اگر کوئی صحابی اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہے تو پھر ہمیں بھی اہل بیت کے دروازے پہ جانا چاہیے. اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ صحابی وہ ہے کہ جسے مسئلہ پوچھنے کے بعد یہ اقرار کرے کہ اگر یہ مسئلہ نہ پتا چلتا علی کے صدقے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو میرا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہم نے دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں سے نہیں لیا. ہاں اگر عظمت مصطفیٰ سمجھنی ہے تو پھر راویوں کی روایتوں سے نہ دیکھو. اگر کیونکہ پیغمبر کے قلب پر راویوں کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. آؤ قرآن سے پوچھو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، فضیلت مصطفیٰ کیا ہے، شان رسالت کیا ہے. دنیا شان رسالت بیان کرتی ہے اور مجھے شرم محسوس ہونی ہے، پھر الزام بھی ہم پر کہ یہ شیعہ پیغمبر سے اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں. مگر ظلم یہ ہوا کہ دنیا نے پیغمبر سنا اپنے ممبروں سے، علی سنا ہمارے ممبروں سے. انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا جہاں سے علی سنتے وہاں سے نبی بھی سنتے. پھر جا کے پتا چلتا کہ پیغمبر کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. عجیب ہے ہمارا سلام اس نبی پہ. یہ مسجدوں میں، جمعوں کے خطبوں میں سنتا ہوں اپنے کانوں سے اور دل جلتا ہے کہ ہمارا سلام اس نبی پر جس کے پاس نہ سونا تھا، نہ چاندی تھا، نہ بوریا تھا، نہ بستر تھا، نہ اوڑھنا تھا، نہ بچھونا تھا، اور اس کے گھر کے پر نالے کا پانی اندر بہتا تھا. کیا یہی شان رسالت ہے؟ کیا یہی عظمت مصطفیٰ ہے؟ کیا غریب ہے میرا رسول کہ اگر شان کی تو وہ ان پڑھ تھے، پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے. زیدی صاحب کا جملہ ہے اگر نہیں جانتے تھے تو پھر جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے، اور کہا کہ اگر دے دیتے تو لکھ دیتے. تو میں نے کہا جب زبان اور عمل میں تضاد آ جائے تو منافقت اسی کا نام ہے. میرے واجب القدر سامعین، کہا کہ اتنا غریب رسول. یہاں بھی ایک خوبصورت کسی عالم دین کا جملہ ہے کہ کبھی غور کیا کرو اہل دنیا، زمانہ غور کرے کہ جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ بستر ہو، نہ بچھونا ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، غربت ہو، فاقے ہو اور 9 بیویاں ہوں. جو ہے نا بات، ایسے معاشرے میں ایسے غریب نادار اگر کوئی نوجوان ہو تو کوئی صاحب شعور اس کو ایک بیٹی نہیں دیتا. پھر تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو، تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات خود چل کے پیغمبر کو 9 بیٹیوں کے رشتے جا کے دے کے آئے. اگر غریب تھا، کیسا غریب تھا کہ جس کے باپ کے لیے اس کے دادا نے 100 اونٹ نہر کیے تھے. کیا اس کا پوتا اتنا ہی غریب تھا؟ عظمت
مصطفیٰ اگر سمجھنا ہے نہج البلاغہ سے سمجھو، اگر شان مصطفیٰ سمجھنا ہے قرآن کی آیتوں سے سمجھو۔ اے اللہ کی کتاب تو بتا شان رسول کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ تو قرآن نے کہا اگر عظمت مصطفیٰ کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، اس کا چہرہ والشمس وضحاہا ہے، اس کی زلف واللیل اذا یغشا ہے، اور جس کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، اور جس کا قلب نزل بہ روح الامین علی قلبک کا مستعد ہے، اور جس کی اطاعت ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہے، اور جس کی مشیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے، اور جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ ہے، اور جس کے سفر کی انتہا دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کی حقیقت قد جاء من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا پورا وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔